ایک دلچسپ نقطہ، انبیاء جب آتے تھے امتوں کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے دائیں ہاتھ پر مہر بنی ہوئی ہوتی تھی۔ مستدرک امام حاکم کی یہ روایت ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ پر نشانی ہوتی تھی نبوت کی، مگر میرے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت آقا علیہ السلام کی پشت پر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ اب اس کے اندر نقطہ کیا ہے کہ جب تک پیغمبر آتے رہے، نبی آتے رہے، تو ان کی نبوت کی نشانی دائیں ہاتھ پر ہوتی تھی، اور جب وہ نبی آ گئے کہ جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، آخری نبی آ گئے، ان کی مہر نبوت کو آقا کی پشت پر آقا کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان سجا دیا گیا۔ جامع ترمذی کی روایت کتاب المناقب سے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد جو کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کی مہر نبوت آقا علیہ السلام کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان تھی، اور آقا علیہ السلام آخری نبی تھے۔ اور حضور علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ باقی یہ انبیاء ہیں ان کے تو دائیں ہاتھ پر مہر نبوت ہوتی تھی، تو آپ کی پشت پر کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس لیے کہ میرے بعد اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، لا نبی بعدی ولا رسول، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ شفا میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، تو سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میں آقا کی پشت کے قریب ہو گیا، میں نے اپنا چہرہ آقا علیہ السلام کی پشت کے قریب کیا کہ جہاں مہر نبوت تھی، جب میں بالکل قریب ہوا تو اس سے بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت تھی، اس پر سیاہ تل تھے، بہت ہی حسین اور خوبصورت لگتے تھے۔ اور محدث امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ کی شرح میں، جسے ضیاء القرآن پبلشر والوں نے چھپوایا ہے، نیچے حاشیہ دیا ہے، مہر نبوت تھی، اس پر جو تل تھے اگر انہیں غور سے پڑھا جاتا تھا اس سے لفظ محمد بنا ہو۔